کے مجھ پر پھینکے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں اتنی نمازوں میں اور چلوں میں میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا جو کشف مجھے اس وقت اللہ نے عطا کیا جب وہ متصوف جو تھے وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے اور میں دل میں ان کے اس پہ صبر کر رہا تھا اور اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا. جب میں اس طرح اپنی بے عزتی کو برداشت کر گیا رب کے لیے اور رب سے میرے دل نے جب کلام کرنا شروع کیا تو میری جو گرا تھی نا وہ بند وہ کھل گئی اور مجھ پہ وہ کشف اللہ نے ظاہر کر دیا. اس طرح پھر وہ اپنی ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک استاذ حضرت شاہ گرگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ان کے پاس حاضر تھا تو جو مجھ پر گزری جو مجھ پر بیتی میں انہیں بتا سنا رہا تھا. جو نیا ہوتا ہے نا کوئی طالب علم تو جب وہ کچھ سیکھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے میں کچھ بتاؤں میں لوگوں کو سناؤں میں. جیسے شاعر کوئی نظم کہہ لینا جب تک وہ سنا نہ لے اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے. اس طرح لکھنے والا جب لکھتا ہے تو کہتا ہے کچھ سنیں اس کو. جو مبتدی ہوتے ہیں جب وہ جو سفر شروع کرتے ہیں تو کوئی اللہ کا نمارت تجلیات کا ان پہ ظہور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں تو چاہتے ہیں کچھ سنیں کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہم نے ذکر کرتے ہوئے ایسے انوار کرتے دیکھے ہم نے یہ دیکھا یہ مشاہدہ کیا. یہ سب ناقص لوگوں کے کام ہیں یہ کاملیت کی دلیل نہیں ہے. بعض ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ فلاں بندے تو ہم نے سنا کیا بات ہے جی وہ تو ایسے ہے وہ تو ایسے ہے اس کا شیخ تو ایسے ہے وہ خواب میں یوں دیکھا. بابا تم خواب کی بات کیا کرتے ہو؟ ہم تو ان لوگوں کے نیاز مند ہیں جو حال کی دنیا میں جو جاگتے ہوئے اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حضوری والے ہیں اور وہاں ان کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. سائیں توکل شاہ بالوی نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا بابا تم یہ کیسے کہہ رہی حدیث نہیں ہے یہ کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں کتاب کو مانوں یا میں صاحب کتاب کو مانوں؟ تمہاری کتاب کہتی ہے یہ حدیث ہے میرے حبیب کہتے ہیں توکل شاہ یہ میں نے نہیں کہا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہا یہ کہتے